بسم اللہ الرحمن الرحیم باب باس ابی موسیٰ و معاذ الی الیمن قبل حجۃ الوداع۔ حجۃ الوداع سے پہلے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف آپ نے بھیجا۔ وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا ابو عوانة قال حدثنا عبد الملك قال حدثنا عبد الملك عن ابي بردة قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا موسى ومعاذ بن جبل الى اليمن۔ حضرت ابو موسیٰ اور معاذ بن جبل کو آپ نے یمن بھیجا۔ قال بعث كل واحد من مالا مخلاف، ان میں سے ہر ایک کو ایک صوبے کی طرف مبعوث کر کے بھیجا۔ مخلاف کا معنی صوبہ اور تحصیل، آپ تحصیل سے ترجمہ نہ کرو، مخلاف صوبہ یا کہہ دو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے اس میں ضلع، ہر ایک کو ایک ضلع پر آپ نے بھیجا۔ قال والیمن مخلافان، اور یمن کے دو ضلع تھے اور یمن کے دو صوبے تھے، دو ضلع تھے۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا کہ یسرا ولا تعسرا، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کر دو اور ولا تعسرا، تنگید نہ کر دو، وبشرا، خوشخبری سنا دو، ولا تنفرا، لوگوں کو بدکاؤ نہیں، لوگوں کو یہ ہے کہ قرآن و سنت سے نفرت دے کر کے بدکاؤ نہیں۔ میں نے مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے اس میں پڑھا، کیا کہتے ہیں، ان کے مقالات میں اور ان کے یہ کہ ارشادات اور فرمودات کے دوران فرمایا کہ حضرت اقدس مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ ایک ولی اللہ ہیں، بہت بڑے آدمی، مفسر، محدث ہے، لیکن ہمیں ان سے تھوڑے سی یہ کہ شکایت ہے کہ وہ اللہ کا بھلا کریے ہے کہ انداز ان کا سخت ہے، ان کے شاگردوں کا انداز سخت ہے، اس لیے اس حدیث کے تحت حضرت نے فرمایا یسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا، تو اس طرح نہیں کرنی چاہیے۔ فانطلقا، یہی وجہ ہے کہ منفی مسئلے کے جو مسائل ہوتے ہیں، منفی انداز کے، وہ میں نے خود منفی زبان استعمال کی، اس لیے میں بہت دور چلا گیا۔ ہمارے بابا چلاسی دعوت برکاتہ اللہ علیہ فرماتے کہ بیٹا اگر تو منفی زبان استعمال نہ کرتا تو سلطان العلماء بن جاتا، سمجھے، منفی زبان اگر استعمال نہ کرتا تو سلطان العلماء، لیکن تیری سخت زبان نے جو ہے نا، سخت زبان اور مذاق، زبان میری بہت سخت ہے، لیکن اس سخت میں، اس زہر میں تھوڑا سا میں اس میں میٹھا ملاتا ہوں مذاق کر کے، اس زہر کے اندر یہ ہے کہ میٹھا میں ملاتا ہوں، تو بس یہ کہ میری مجبوری ہے۔ اور اس طرح ہمیں، جیسے کہ ہمارے ایک بزرگ ہے کراچی کے، اس نے مولانا غلام غوث ہزاروی سے کہا کہ اتنے بڑے آدمی ہو لیکن شائستہ زبان استعمال کرو، شائستہ زبان استعمال کرو، اور یہ ہے کہ ایسی سخت نہیں ہونی چاہیے، مودودی کے خلاف آپ یہ کریں۔ تو حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی نے فرمایا کہ شائستگی کے لیے اللہ نے آپ جیسوں کو پیدا کیا ہے، تو اپنی شائستگی اپنے پاس رکھ لے، ہم غریبوں کو اپنی حالت پر چھوڑ دیں، ہم اسی طریقے پر پٹھان لوگ اپنی حالت پر صحیح ہے، سمجھے۔ ثم قال یسرا ولا تعسرا وبشرا، خوشخبری سنا دو، ولا تنفرا، بدکاؤ نہیں، لیکن صرف خوشخبری نہیں جیسے کہ تبلیغ والوں کی، اس پر بحث آئے گی بخاری جلد ثانی میں، سمجھے۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمتوں سے مایوس نہ کرو کسی کو، جہنم کے خوف اس کو کہ جہنم یہ ہے، جہنم یہ ہے، جہنم یہ ہے، جہنم یہ ہے، فرمایا کہ خوشخبریاں بھی سناؤ۔ تو اس پر بحث آئے گی کہ ایک تابعی دوسرے کو کہتا ہے کہ یار آپ تو لوگوں کو ڈرا رہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے، آپ لوگوں کو یہ ہے کہ ڈرا رہے، تو اس نے بڑا پیارا جواب دیا، اسی آیت کے تحت مسئلہ آئے گا آپ کے سامنے۔ فرمایا کہ میں کون ہوتا ہوں صرف ڈرانے والا، لیکن ہمارے نبی کی دونوں صفاتیں، بشیر بھی ہے نذیر بھی ہے، بشیر جنت کی خوشخبری سنائیں گے مبشر، اور نذیر جہنم سے ڈرائیں گے، شرک سے ڈرائیں گے اور بدعات سے ڈرائیں گے، ان کی نحوست سے ڈرائیں گے، یہ نبی کی ذمہ داری ہے۔ میں کون ہوتا ہوں کہ صرف ڈرانے والا، دونوں باتیں ہونی چاہیے۔ باقی یہ کہ میں نے عرض کیا کہ صرف وہ طریقہ ہو، کون سا؟ میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، بزرگو، بھائیو، میرے بھائیو، دین پر چلو گے، سنتوں کی پابندی کرو گے، طریقوں کی پابندی کرو گے، دین کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرو گے، میرے بھائی، میرے بھائیو، میرے بھائیو، پھر کیا ہوگا؟ پھر ہوگا آپ کے لیے، اللہ آپ کو بھلا کرے، اللہ تعالیٰ
جنت کے 70 باغات کے فیصلے فرمائیں گے۔ 70 باغات میں سے ہر باغ کے اندر یہ ہے کہ جنت کے فیصلے ہوں گے، اور یہ ہے کہ اس میں 70 باغ ہوں گے۔ ہر باغ کے اندر یہ ہے کہ 70 کوٹھیاں ہوں گے، ہر کوٹھی کے اندر 70 حوریں ہوں گے، ہر حور کے 70 قسم کے ذائقے ہوں گے، پتہ نہیں کیا ہوں گے۔ تو اس پر پٹھان غریب اس سے صبر نہ ہو سکا، کہنے لگا اللہ خیر کرے، آج ہمارا خطیب صاحب 70 کی سپیڈ پہ جا رہا ہے، سمجھے، 70 سے نیچے آ بھی نہیں رہا۔ تو یہ ترتیب بھی ہوتی ہے میرے صاحب، خیال کر لینا۔ ثم قال یسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا فانطلق كل واحد منهما الى عمله، ان میں سے ہر ایک چل پڑا الى موضع عمله، مضاف محذوف ہے، الى موضع عمله، جہاں اس کو کام کرنے کا کہا گیا تھا۔ قال وكان كل واحد منهما اذا سار في ارضه، حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وكان كل واحد منهما، حضرت ابو موسیٰ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان میں سے فرماتے ہیں کہ وكان كل واحد اذا سار في ارضه، جب اپنے یہ کہ اس صوبے کے اندر اور ضلع کے اندر چل پڑتا، وكان قريبا من صاحبه، اپنے ساتھی سے قریب ہو جاتا، تو احدث به عہدا، اس کی ملاقات کو نیا کر دیتا، احدث بلقائه عہدا، وہ اپنے اس ملاقات کو اس سے نیا کر دیتا، فسلم علیہ، جا کر کے ساتھی سے ملتا۔ مولانا دیکھو یہ جو سوراب گوٹ سے اس طرف یہ پورا کا پورا علاقہ میرا ہے، اور اس طرف آگے وہ کسی اور کا، اب میرا دوست ہے، اب وہ دوست اگر دریا کی طرف جا رہا ہے تو مجھ سے دور ہے، میں اس طرف آ رہا ہوں گڈھا کی طرف تو دور ہوں، لیکن یہ کہ اگر میں سوراب گوٹ جا رہا ہوں اور وہ ادھر سے سوراب گوٹ کے قریب آ چکا ہے پھر تو قریب ہو گئے، ایک دونوں کی ملاقات ہوتی۔ کچھ سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ یہ ہے جی وَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ اِذَا سَارَ فِي أَرْضِهِ، جب ان میں سے ہر ایک اپنے یہ کہ فی ارضہ، اپنی زمین میں اور اپنے اس صوبے کے اندر یا ضلع کے اندر چل پڑتا ہے، وَكَانَ قَرِيبًا مِنْ صَاحِبِهِ، اور اپنے ساتھی سے قریب ہوتا، احدث بلقاء عہدا، تو اس کی ملاقات کو تازہ کر لیتا، فسلم علیہ، اسے مل کر کے سلام کرتا، فصار معاذ فی ارضی قریبا من صاحب ابی موسیٰ، حضرت معاذ چل پڑے اپنے زمین میں یہاں تک کہ قریب پہنچے حضرت اپنے ساتھی ابی موسیٰ سے۔ فجاء یسیر علی بغلتہ، آپ اپنے یہ کہ خچر پر جا رہے تھے، حتی انتہى الیہ، یہاں تک کہ ابو موسیٰ کے پاس پہنچے، وَإِذَا هُوَ جَالِسٌ، آپ بیٹھے ہوئے تھے ابو موسیٰ، وَقَدْ اجْتَمَعَ إِلَيْهِ النَّاسُ، لوگ جمع تھے، وَإِذَا رَجُلٌ عِنْدَهُ، اور بس ایک بندہ تھا، قَدْ جُمِّعَتْ يَدَهُ إِلَىٰ عُنُقِهِ، اس کے ہاتھوں کو جمع کیا گیا تھا اس کے گردن کے پاس، یعنی باندھا گیا تھا، یہ یہودی تھا، مرتد ہو گیا تھا۔ فقال له معاذ، حضرت ابو موسیٰ سے حضرت معاذ بن جبل نے فرمایا، یا عبداللہ ابن قیس، ابو موسیٰ کنیت ہے اور عبداللہ ابن قیس عبداللہ ان کا نام ہے، یا عبداللہ ابن قیس ایما ھذا، سمجھ ایو شیء ھذا، یہ کیا ہے، یہ کیا صورت ہے کیا؟ قال ھذا رجل کفر بعد اسلامی، یہ آدمی اس نے اسلام کے بعد کفر کیا ہے اور مرتد واجب القتل ہے بولا۔ قال ھذا رجل کفر بعد اسلامی، یہ اسلام کے بعد اس نے کفر کیا۔ قال لا انزلو، حضرت معاذ نے فرمایا لا انزلو، میں اپنے سواری سے نہیں اتروں گا بھائی جان، حتیٰ یقتل، جب تک اس کو قتل نہ کیا جائے۔ کیوں آپ لوگوں نے باندھ کر کے رکھا؟ جلدی کرو، فوراً قتل کرو۔ یہ ہے جن میں ایمان یعنی غیرت ہوتی ہے نا، ایمانی غیرت، وہ اسی طرح کرتے ہیں، سمجھے۔ قال لا انزل حتیٰ یقتل، میں نہیں اتروں گا سواری سے، قتل کیا جائے اس کو۔ قال حضرت ابو موسیٰ اشعری نے فرمایا انما جیے بھی لذالک، حضرت اس کو لایا گیا قتل کے لیے، قتل کریں گے، فانزل، تو اتر جا اپنے سواری سے۔ قال معاذ نے فرمایا کہ ما انزل، میں نہیں اتروں گا حتیٰ یقتل، یہاں تک وہ قتل نہ ہو جائے۔ فامر به، لہذا ابو موسیٰ نے حکم دیا بقتلہ، سمجھے، اگلے والا قرینہ موجود، فامر بقتلہ، اس کے قتل کا حکم دیا، فقتل، اس کو فوراً قتل کیا گیا، فاتاکی مال وصل کے لیے۔ ثم نزل معاذ ان بغلتہ، اب حضرت معاذ اپنے سواری سے نیچے آ گئے، پھر آپس میں جوڑ شروع ہو گیا۔ مولانا اصل مسئلہ کیا ہے؟ ایک آدمی کافر ہے، وہ ہمیں ٹیکس دے دے، ریاست اسلامیہ کے اندر ریاست کفریہ اور ایک ملک کے اندر دو ریاستیں تو نہیں ہوں گے، لہذا ریاست اسلامی میں رہتے ہوئے آپ کو وہ ساری سہولتیں، وہ مراعات سب حاصل ہوں گے جو مسلمانوں کو حاصل ہے، اور آپ ذمہ بن کر کے رہیں گے، آپ کو کوئی مسلمان قتل کرے گا تو اس کو بھی قتل کیا جائے گا، نہ آپ کی جان، نہ آپ کے مال، نہ آپ کے اولاد، کوئی بھی ان کو چھیڑے گا نہیں۔ رہو ٹیکس دے کر کے، جیسے ٹول ٹیکس یہاں پر ہم دیتے ہیں، یہ ٹول پلازوں میں ٹیکس دیتے رہو بابا، اور ریاست اسلامی کے تحت رہو، اپنی عبادت کرو اپنی عبادت گاہوں میں۔ ان کی عبادت گاہوں میں حضرت عمر گئے بھی ہے، یہ اسلام کو ہم کسی کے زوری تھوپیں گے تو نہیں،
اگر زوری حکومتیں مجبور کرے کہ تم اسلام قبول کرو، لوگوں نے دل سے جب اسلام کو قبول نہیں کیا تو کلمہ تو پڑھیں گے، اندر تو وہ منافق ہوں گے، اور شریعت یہ نہیں چاہتی کہ منافقوں کی تعداد بڑھا دو، شریعت کو منافق نہیں چاہیے، اس لیے بھائی ٹیکس ادا کر کے اپنے کفر پر رہو، اپنی عبادت کرو اپنی عبادت، لیکن آپ کو پرچار کرنے کی، تبلیغ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی اپنے کفر کی۔ ایک یہ صورت ہے، یا یہ کہ اختیار سے اسلام قبول کرو، تیسری صورت نہ ٹیکس دے رہے ہیں نہ اسلام قبول کر رہے ہیں تو پھر آپ سے جہاد ہے، جہاد کی صورت۔ یہ عام کافروں کے ساتھ یہی ترتیب ہے، لیکن مرتد خبیث کرتا کیا ہے؟ مرتد عام کافر سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے، اس لیے مرتد کے بارے میں کہا کہ قتل کرو اس کو۔ مرتد کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بے ایمان چند دن آ کر کے مسلمان ہو گیا، اور مسلمان ہو کر کے وہ اسلام کو بدنام کرنا چاہ رہا ہے، اسلام کو بدنام کرنا چاہ رہا ہے، اور بدنام کر کے پھر چند دنوں کے بعد کہتا ہے اس اسلام کے اندر میں گھس چکا ہوں بابا، مسلمانوں کے اندر میں گیا ہوں، مجھے تو کوئی مزہ نہیں آیا، میرے توبہ اس اسلام سے، میں اپنے اس کفر پر برقرار ہوں۔ تو لوگ کہیں گے یار سلیل مجرب ولا تسلیل حکیم، دیگر کافر کہیں گے کافروں کی تعداد اور بڑھے گی، یار یہ تو تجربہ کار ہے بابا، بڑا آدمی عمر کے بڑے ہیں، اسلام کے اندر گئے اور یہ خود کہہ رہا ہے کہ مجھے کوئی مزہ نہیں آیا، یہ تجربہ کار ہے۔ یہ حرامی بہت خطرناک ہوتا ہے، آپ کو پتہ کہ یہ طریقہ یہ یہودیوں کا تھا، سمجھ رہی ہیں کہ سورہ آل عمران میں اس کو بیان کیا، وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النار واكفروا آخره لعلهم يرجعون۔ آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا، قرآن پر ایمان لاؤ، دن کے ابتدا میں آج صبح ایمان لاؤ، اور پھر کہو یار ہم تو ایمان لایا، اور واکفروا آخره، اور آخر النہار دن کے آخر حصے میں انکار کرو، یا 2 دن رہو مسلمان تیسرے دن انکار کرو، کہو یار کوئی مزہ نہیں تھا، کوئی مزہ نہیں تھا۔ یہودیوں کا طریقہ تھا، سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ یہودیوں کا طریقہ تھا، اب مدرسوں میں بھی نافذ ہو گیا۔ بعضے جو میرے جیسے لوسی محتمم ہوتے ہیں نا، جو میرے جیسے لوسی جو پڑھاتے مڑھاتے نہیں ہیں، تو وہ چند لوسی قسم کے طلبہ انہوں نے رکھے ہوئے، اور ان کو کہتے سال کے ابتدا میں یار 2 تم اس مدرسے میں جاؤ، 2 تم اس میں جاؤ، 1 ہفتہ رہو وہاں، اور ہفتہ رہ کر کے وہاں طلبہ سے کہو یار ہم نے اپنے پرانے مدرسے تو چھوڑا، آئے کہ یہاں مزہ ہوگا، یہاں تو کوئی مزہ نہیں ہے، اس لیے ہم واپس جا رہے، تمہارے ساتھ کچھ اور بھی آئیں گے۔ اس پر باقاعدہ وظیفہ مقرر ہوتا ہے، بخدا اسی کراچی میں ایک دورے والا کوئی کسی کو لا کر کے دیتا ہے، اس پر 10-10 ہزار روپے فی دورے والا، کہ اگر آپ کوئی بندہ ان کے لیے پیدا کریں۔ ظاہر ہے کہ بخاری شریف میرے سامنے رکھا ہوا، یہ طریقہ وہیں سے یہودیوں والا ہے۔ وقالت طائفة من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون۔ تو اس وجہ سے مرتد کے ساتھ رعایت نہیں کی جائے گی، مرتد تو اسلام کو اور زیادہ بدنام کرنا چاہ رہا ہے، کچھ فرق پڑ گیا، شبہات اس کے ہوں گے، بول آپ کی شبہات ہے، شبہات کا کوئی تکڑا مولوی قاضی جواب دے گا، سمجھے، اور توبہ کرے توبہ کو قبول نہیں تو پھر یہ کہ واجب گردن زدنی ہے، اس کی گردن کو اڑائیں گے۔ قال انما جیبی لذالک، حضرت اس کو قتل کے لیے لائے گا، فنزل تو اتر جا میرے بھائی جان، قال ما انزل حتی یقتل، میں نہیں اتروں گا جب تک یہ اس کو قتل، فامر بقتلہ، آپ نے قتل کا حکم دیا حضرت ابو موسیٰ شرین، فقتل، اس کو ثم نزل، پھر حضرت معاذ بن جبل وہ سواری سے نیچے آ گئے، فقال یا عبداللہ بھائی جان بتاؤ، حضرت ابو موسیٰ کو کہہ رہے عبداللہ بن قیس، کیف تقرأ القرآن، تو قرآن کس طرح پڑھتا ہے؟ قال اتفوقہ تفوقا، ٹھہر ٹھہر کر کے میں پڑھتا ہوں، ایک ترجمہ یہ کرو، دوسرا اتفوق تفوقا، وقفے وقفے سے پڑھتا ہوں۔ منزلیں اسی سے قرآن کے منازل 7 مقرر ہے، ایک منازل 7، ایک منزل صغیر ہے اور ایک منزل کبیر ہے، ایک منزل صغیر ہے۔ قرآن کے 7 منزلیں آپ نے دیکھی ہوگی، قرآن دیکھا ہے میر صاحب؟ بہت بڑی بات، آسان طریقہ ہے مولانا آپ کے لیے۔ فمی بشوقن، میری زبان اور میرا منہ جو ہے نا بڑا مشتاق ہے تلاوت کے لیے، میں چاہتا ہوں کہ میری زبان، میرا منہ تازہ رہے تلاوت سے۔
فمی بشوق میں 7 الفاظ ہیں، کتنے؟ فمی بشوق 7 ہو گئے۔ فا سے سورہ فاتح مراد ہے، سورہ فاتحہ سے لے کر کے فمی میم تک، مائدہ تک ایک منزل ہے، سمجھتا ہے؟ اور فمی میم سے لے کر کے مائدہ سے یا یونس تک یہ دوسری منزل ہے، فمی یہ ہو گیا۔ اور بشوقن پھر یا سے لے کر کے با تک بنی اسرائیل یہ تیسری منزل ہے، پھر با سے لے کر کے شین تک سورہ شعراء یہ چوتھی منزل ہے، شین سے لے کر کے واو تک یہ 5ویں منزل ہے، والصافات، سمجھے؟ اور پھر اس سے لے کر کے کاف تک یہ 6ٹھی منزل ہے، اور 7واں اس کے بعد ہے۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ فمی بشوقن، فاتحہ سے لے کر کے مائدہ تک ایک منزل، میم آ گیا مائدہ سے لے کے اس کے بعد یا ہے، یونس تک یہ دوسری منزل ہے، پھر یا کے بعد پھر با آ رہا بشوقن، بنی اسرائیل تک تیسری منزل ہے، با کے بعد پھر شین آ رہا ہے، شعراء یہ تو 4تھی منزل ہے، پھر واو آ رہا ہے، والصافات یہ 5ویں منزل ہے، پھر اس کے بعد قاف آ رہا ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ سورہ قاف کچھ بھلا پڑ گیا، اور یہ 6، اور اس کے بعد 7واں، کاف کے بعد 7واں۔ یہ منازل صغیرہ ہے، منزل صغیر ہے، منازل صغیرہ۔ 7 دن میں آپ قرآن اس طریقے ختم کریں، اور ایک یہ ہے کہ آپ 3 دن کے اندر ختم کریں، 4 دن کے اندر، وہ منزل کبیر ہے، اس کو کہتے ہیں الفیل، فیل فاتحہ سے لے کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے یونس تک، فاتحہ سے لے کر کے یونس تک، مائدہ درمیان میں چلے گئے، فاتحہ سے لے کر کے یونس تک، سمجھے؟ یہ ایک منظر۔ اور پھر یہ کہ یونس سے لے کر کے لام لقمان تک دوسری منزل، لقمان سے آخر تک تیسری منزل۔ فیل بہت ہاتھی، بڑے ہاتھی کو کہتے ہیں، لہذا اس کا بہت بڑا ثواب ہے، پڑھو تو اس طریقے پر۔ وہ منزل صغیر ہے، فمی بشوقن، اور یہ اللہ آپ کا بھلا کرے منزل ہے، آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ یہ کبیر ہے، فیل میں 3 آگے۔ یہ منازل ابو داؤد میں آپ پڑھیں گے، منازل سب باقاعدہ یہ صحابہ کے دور ہی میں متعین تھے، مقرر تھے۔ قال کیف تقرأ القرآن قال تفوقا، ظاہر ہے کہ اس سے جلدی اگر آدمی پڑھے گا تو پھر کچھ ترجمہ وغیرہ کچھ بھی سمجھ میں اس کو نہیں آئے گا، حروف کو کاٹ کر کے چھوڑ دے گا۔ ہاں باقی یہ کہ جو ماہرین ہے وہ الگ ہے۔ حضرت عثمان نے پورا قرآن 1 رکعت میں پڑھا ہے رات کو، لیکن یہ عام لوگوں کا مسئلہ ہے۔ حضرت عثمان نے 1 رات میں 1 رکعت کے اندر پورا قرآن پڑھا، اور دوسری رکعت میں پھر شروع کیا۔ اب کتنا پڑھا دوسرے کا ذکر نہیں ہے کہ دوسرے میں کتنا پڑھا، لیکن ایک میں آپ نے پورا کا پورا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی 5 پاروں کی 6 پاروں کی 1 رکعت میں حضرت نے تلاوت کی، اور تلاوت بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت وہ بالکل واضح ہوتی تھی، سمجھے کہ ہر لفظ صحیح طریقے پر آپ پڑھتے تھے۔ فرماتے کہ کیف تقرأ القرآن قال اتفوق تفوقا قال فکیف تقرأ انت یا معاذ، معاذ تو کس طرح؟ قال انام اول اللیل، رات کی ابتدا میں سو جاتا ہوں، فاقوم پھر اس کے بعد بیدار ہو جاتا ہوں، وقد قضیت جزئی من النوم، جبکہ نیند میں سے اپنا ایک حصہ میں پورا کر چکا ہوتا ہوں، وقد قضیت جزئی پورا کر چکا ہوتا ہوں ایک حصہ من النوم نیند سے، فاقرأ ما كتب اللہ لی، اس کے بعد جب بیدار ہوتا ہوں تو جو کچھ اللہ نے لکھا ہے میرے مقدر میں وہ پڑھ لیتا ہوں، فاحتسب نومتی، میں اپنی نیند میں بھی ثواب کی نیت رکھ لیتا ہوں، کما احتسب قومتی، جیسے اپنی بیداری سے ثواب کی نیت رکھتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ آدمی سوتا اس لیے سے ہے کہ تھوڑے سے آرام ہو جائے، پھر اس کے بعد مزے سے نماز بھی پڑھ سکوں، تہجد پڑھ سکوں اور تلاوت کر سکوں، تو سونا بھی عبادت ہے، اور اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے جاگنا بھی۔ علماء کا سونا عبادت ہے، وہ یہی ہے جو تہجد کے غرض سے تھوڑے سے کمر سیدھی کر لیتے ہیں، یہ ہے۔ باقی میرا اور آپ کا ٹر کر لینا یہ کوئی عبادت نہیں ہے، سمجھے، بھینس کی طرح سونا۔ فاحتسب نومتی، میں اپنے نیند کو بھی ثواب سمجھتا ہوں، کما احتسب قومتی، جیسے کہ اپنی بیداری کو۔
وبه قال حدثني إسحاق قال حدثني خالد بن شيبان سعيد بن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن یمن بھیجا فسألوا عن شربة تصنع بها انہوں نے نبی سے پوچھا ان شرابوں کے بارے میں جن کو بنایا جاتا ہے بها یمن کے اندر فقال وما هي حضرت نے فرمایا وہ کیا قال البت والمزر اور فرمایا کہ بت اور مزر فقلت لأبي بردة میں نے ابو بردہ سے عرض کیا حضرت سعید بن ابی بردہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو بردہ سے کہا مل بتا کیا قال نبیذ العسل فرمایا کہ وہ شہد کے یہ کہ نبیذ ہے والمزر نبیذ الشعیر ہے اور وہ جو کا ہوتا ہے نبیذ فقال کل مسکر حرام آپ نے فرمایا کہ اگر اسکار ہو تو پھر یہ کہ یہ حرام ہے رواہ جریر و عبد الواحد عن الشیبان عن ابی بردہ وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبہ قال حدثنا سعید بن ابی بردہ عن ابیہ قال بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم جد و ابا موسیٰ حضرت ابو موسیٰ کو بھیجا وہ معاذا الى اليمن فقال یسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر وتتابع اور ایک دوسرے کے ساتھ موافقت رکھو یہ نیا لفظ آ گیا تتابع موافقت کرو آپس میں جھگڑو نہیں فقال ابو موسیٰ یا نبی اللہ ان ارزنا بها شراب من الشعیر حضرت ابو موسیٰ نے فرمایا کہ ہمارے سرزمین یمن کے اندر شراب من الشعیر شعیر کے اور جو کہ یہ کہ شراب بنتا المزر و شراب من العسل اور اس کے اصل کے بھی شہد کے البتہ جس کو بتا کہے فقال کل مسکر حرام فانطلقا یہ دونوں چل پڑے فقال معاذ لابی موسیٰ حضرت معاذ نے ابو موسیٰ سے فرمایا کیف تقرأ القرآن قال قائما وقاعدا حضرت ابو موسیٰ نے فرمایا کہ کھڑے ہو کر کے اور بیٹھ کر کے وعلی راحلتی سواری پر تفوقا اور ٹھہر کر کے یا وقفے سے پڑھتا ہوں قال اما انا حضرت معاذ نے فرمایا اما انا فانام واقوم میں سوتا بھی ہوں اور بیدار بھی رہتا ہوں فاحتسب نومتی کما احتسب صحبتی میں اپنی نیند کو بھی ثواب سمجھتا ہوں جس طریقے پر یہ کہ اپنی بیداری کو وزوری و فستات پھر یہ کہ ایک خیمہ لگایا گیا ابو موسیٰ نے خیمہ لگایا فجعلا یتزاوران ایک دوسرے کو زیارت کرنے لگے فزار معاذ ابا موسیٰ حضرت معاذ نے ابو موسیٰ کی زیارت کی فاذا رجل موسخن پس اچانک ایک بندہ ہوا تھا فقال ما هذا یہ کون فقال ابو موسیٰ حضرت ابو موسیٰ نے فرمایا کہ یہودیون یہ یہودی اسلم ثم ارتد مسلمان ہو گیا پھر مرتد فقال معاذ لا اضربن انہوں کہوں میں اس کی گردن اڑا دوں گا یا اس کی گردن اڑا دو ورنہ اس کو چھوڑیں گے نہیں تابعوا الاقدی ووهب عن شعبہ یہ مطابقت نقل کر دی مسلم کے حضرت مسلم امام بخاری کے جو استاد ہے قال حدثنا شعبہ وقال وقیع والنضر وابو داود عن شعبہ عن سعید عن ابی عن جدی دیکھو اللہ آپ کا بھلا کرے ان لوگوں نے وہاں سعید بن ابی عروبہ عن ابیہ قال بعث النبی عن سعید عن ابیہ عن جدہ یہاں انہوں نے واسطہ نقل نہیں کیا یہ حضرات واسطہ نقل کرتے فرماتے ہیں کہ عن شعبہ عن سعید عن ابیہ عن جدہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم رواہ جریر بن عبد الحمید عن الشیبانی عن ابی بردہ وبه قال حدثنا عباس بن الولید قال حدثنا عبد الواحد عن ایوب بن عائذ قال حدثنا قیس بن مسلم قال سمعت طارق بن شهاب يقول حدثني ابو موسى الاشعري قال بعثني رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى ارض قومی مجھے آپ نے میری قوم کی سرزمین کی طرف بھیجا فجئت ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منیخ بالابتہ میں آیا تو ابتہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہ میدان میں آپ نے یہ کیا ہے اپنے اونٹنی کو بٹھایا ہوا فقال احججت یا عبداللہ ابن قیس ابو موسیٰ آپ نے حج کیا ہے قلت نام یا رسول اللہ قال کیف قلت حج میں آپ نے کیا کہا قال قلت لبیک احلال کا احلال کا میرا احرام اسی طرح ہوگا جیسے کہ آپ کا احرام یعنی احلالی کا احلالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فعل سقط ما کا ہدین ہدیہ آپ نے بھیجا ہے قلت لم اسق میں نے قال فطف بالبیت پھر آپ بیت اللہ کے طواف کرو وسعی بین الصفا والمروہ صفا مروہ کے درمیان میں صحیح کر دو ثم حل پھر حلال ہو جاؤ ففعلت میں نے اسی طریقہ پر کیا معنی یہ ہے کہ اپنے حج والے احرام کو عمرے سے بدل دیا اور عمرہ کیا اور حلال ہو گیا ففعلت حتی مشطت لی امرات من نساء بنی قیس یہاں تک کہ میری سر کنگھی کی ایک خاتون نے بنو قیس کے خواتین میں سے ومکثنا بذلک اور اسی حالت پر ہم رہے حتی استخلف عمر یہاں تک کہ حضرت عمر خلیفہ ہو گیا معنی ہم نے حج تمتع کیا اور حضرت عمر جب خلیفہ ہو گیا تو حضرت عمر حج تمتع سے منع کرتا ہے میں اس کی وجہ پہلے آپ سے عرض کر چکا ہوں ایک سفر کے اندر اللہ آپ کو بھلا کہ تمتع یہ عمرہ اور حج کرنا حضرت عمر اس سے منع فرماتے تھے ایک مصلحت کے پیش نظر اور وہ مصلحت یہ تھی کہ بابا ایک ہی سفر میں آپ عمرہ بھی کریں گے اور حج کریں گے تو پھر پورے سال کے دوران
بیت اللہ یہ کہ غیر آباد رہے گا، اس لیے عمرے کے لیے الگ سفر کرو اور حج کے لیے الگ سفر کرو۔ یہ ترتیب تھی، بیت اللہ کو آباد رکھنا مقصود تھا، باقی اور کچھ نہیں تھا۔ وبه قال حدثني حبان قال أخبرنا عبد الله بن زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن سيفين عن أبي معبد مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن إنك ستأتي قوم من أهل الكتاب، آپ اہل کتاب کے پاس آئیں گے، فإذا جئتم فادعوهم إلى أن لا يشهدوا أن لا إله إلا الله، جب آپ آئیں تو لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ اس کی یہ ہے کہ گواہی دے دیں، اس کی دعوت دے دیں ان کو۔ فإنهم أطاعوا لك بذلك، اگر آپ کی فرمان برداری کریں، اس بات کو مان لیں، فأخبرهم تو ان کو بتا دیں ان اللہ قد فرض علیہم 5 صلوات فی کل یوم ولیلۃ، اللہ نے تم پر یہ ہے کہ 5 نمازیں فرض کی ہے رات اور دن کے اندر۔ فإنهم أطاعوا لك بذلك، اگر آپ کی یہ بات مان لیں، یہ اطاعوا کو یاد کر لینا۔ فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم، ان کو بتا دیں ان اللہ قد فرض علیکم صدقۃ تؤخذ من اغنیاء فترد علی فقرائهم، کہ اللہ نے تم پر صدقہ فرض کیا ہے، وہ صدقہ لیا جائے گا ان کے غنیوں سے، فترد علی فقرائهم، اور فقیروں پر یہ ہے کہ اس کو یہ ہے کہ خرچ کیا جائے گا۔ فإنهم أطاعوا لك بذلك، اگر یہ اس کو مان لے تو فإياك وكرائم أموالهم، کرائم کریم کی جمع ان کے اچھے مال سے۔ ظاہر ہے کہ جیسے کہ ترمذی میں آپ پڑھیں گے، زکوٰۃ وصول کرنے والے جب آئے گا تو مال کو، بھیڑ بکریوں کو 3 جگہ تقسیم کریں گے، اعلیٰ قسم الگ اور بالکل ادنا الگ اور درمیانہ الگ۔ اور زکوٰۃ وصول کرنے والے یہ کو زکوٰۃ جو وصول کر رہا ہے حکومت کی طرف سے، بیت المال کی طرف سے، اس کو درمیانہ قسم کا مال دیں گے۔ باقی اگر مالدار جو زکوٰۃ دینے والا ہے وہ اپنی خوشی سے اعلیٰ قسم کی جانور دے دے تو دے دے، لیکن یہ کہ اصول اور ضابطہ یہی ہے۔ جب آپ کی بات مان لے اور زکوٰۃ دینے پر وہ آمادہ ہو جائیں تو پھر فرماتے ہیں کہ فإياك وكرائم أموالهم، تو پھر بچو ان کے اچھے مال کی وصول کرنے سے۔ واتق دعوت المظلوم، اور مظلوم کی بددعا سے ڈرو۔ اگر آپ اچھا مال زوری ان سے لے لیں گے تو پھر وہ مظلوم ہوں گے، اور مظلوم کی بددعا لگ جاتی ہے۔ فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، مظلوم کے درمیان میں اللہ کے درمیان میں کسی قسم کا کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اس لیے اس کی دعا وہ قبول ہو جاتی۔ قال ابو عبداللہ طوعت، تفعیل سے، اور طاعت اللہ آپ کا بھلا کرے مجرد سے، اور اطاعت افعال سے، یہ سب لغت ہے۔ اور طیعتو و طوعتو و اطاعتو، ان سب کا معنی حضرت فرماتے ہیں کہ ایک ہی۔ البتہ یہ کہ طوعت کے اندر یہ ہے کہ نفس کو آمادہ کر لینا، نفس کسی چیز کو خوشنما سمجھے، وہ چیز اس کے اندر تفعیل کے اندر داخل ہے، باقی کچھ نہیں۔ وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن حبيب بن ابي ثابت عن سعيد بن جبير عن عمرو بن میمون ان معاذ لما قدم اليمن صلى بهم الصبح فقرأ، حضرت معاذ جس وقت یمن آ گئے فجر کی نماز پڑھا دی اور یہ پڑھا واتخذ الله ابراہیم خلیلا فقال رجل من القوم، ایک آدمی نے، جب قرآن میں آیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل بنائے، تو ایک آدمی اللہ کا بھلا کرے مقتدیوں میں سے کسی نے قوم میں سے کہا لقد قرت عین ام ابراہیم، ارے بھائی ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کی آنکھیں تو خوب ٹھنڈی ہو جائیں گی جب اللہ نے اس کو خلیل بنایا، اس کے بیٹے کو لقد قرت، ٹھنڈی ہو جائیں گی، عین ام ابراہیم۔ سوال یہ کہ نہیں، یہ نماز کے اندر اس طرح کہا تو فرماتے کہ نماز اس کی فاسد ہوگی، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ تو پھر یہ کہ حضرت معاذ نے اس کو بتایا کیوں نہیں کہ تیری نماز فاسد ہوگی، نماز فاسد ہوگی، یہ الکلام فی اثناء الصلاۃ، نماز فاسد ہوگی، معاذ نے کیوں نہیں بتایا؟ فرمایا کہ معاذ نے بتایا، لیکن عدم ذکر الشیء لا یستلزم عدمہ، اسے یہ لازم نہیں آتا کہ حضرت معاذ نے نہ بتایا ہو، راوی نے اس کو ذکر نہیں کیا۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ نہیں، حضرت معاذ نے جیسے سلام پھیرا تو سلام پھیرنے کے بعد اس بندے نے، چونکہ حضرت معاذ نے نماز میں یہ تلاوت کی تھی واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، تو پھر نماز جیسے سلام پھیرا تو ایک نے کہا کہ جی لقد قرت عین ام ابراہیم، ابراہیم کی والدہ کی آنکھیں تو خوب ٹھنڈی ہو جائیں گی، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ نماز سلام پھیرنے کے فوراً بعد ہی اس نے کہا، اور دوسرے یہ کہ نماز کے دوران کہا تو نماز فاسد ہوگی۔ وزاد معاذ شعبة عن حبيب بن سعيد عن عمرو ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ الى اليمن فقرأ معاذ في صلاة الصبح سورة النساء فلما قال، جب یہ پڑھا واتخذ الله ابراہیم خلیلا، قال رجل خلفه قرت عین ام ابراہیم،